ابو مجھے اس شخص سے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا، اور یہ کہہ کر رونے لگی۔ لیکن ہم میں سے کوئی دائرے سے باہر نہیں نکلا۔ جب بلال کے ابو کا دل کر رہا تھا بیٹی کے پاس جانے کو، لیکن بلال کی امی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روکے رکھا۔ پھر عالم صاحب نے جیب سے ایک مٹی سی نکالی اور اس کے منہ پہ مار دی، جس کے بعد وہ پھر سے بھیانک شکل میں آ گئی اور عالم صاحب کے پیروں میں گر پڑی اور تڑپتے ہوئے اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ عالم صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے پاپا کی طرف دیکھا اور بوتل کی طرف اشارہ کیا تو بابا نے ہاں میں سر ہلایا اور پانی اس شیطانی چیز پر چھڑک دیا، اور جیسے ہی پانی اس پر گرا تو وہ اچانک سے کبھی کھڑی ہوتی، کبھی گر جاتی، کبھی چیخیں مارنے لگ جاتی۔ بابا جانی پانی چھڑکتے رہے، پھر وہ زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے جسم سے بہت سارا دھواں سا اٹھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سارا دھواں اڑ گیا اور عالم صاحب نے بلال کی امی ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ اب اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں، یہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، اور بہتر ہوگا کہ 3-4 دن تک آپ لوگ بھی اس کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، ورنہ ایسے ہی ڈر جائے گی۔ بلال کے ابو امی بلال کی آپی کو لے کر کمرے میں چلے گئے اور اس کو بیڈ پہ لٹا کے واپس عالم صاحب کے پاس آئے اور پوچھا، حضرت کیا اب وہ شیطانی چیز دوبارہ ہمیں تنگ تو نہیں کرے گی؟ عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، نہیں، کیونکہ وہ جہنم واصل کی ہوئی چیزیں واپس نہیں آتی۔ ہاں، اگر آپ لوگ اس گھر میں گندگی رکھو گے، نماز نہیں پڑھو گے اور مغرب کے بعد بھی اس گھر میں لائٹ نہیں جلاؤ گے تو کوئی اور شیطانی چیز یہاں بسیرا کر سکتی ہے۔ لیکن میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ نماز ضرور پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس کے پاک کلام کی طاقت سے آپ کی بیٹی اس شیطانی طاقت سے آزاد ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں 40 دن تک بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت ہو اور 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں کوئی شیطانی چیز نہیں ٹک سکتی، اور اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، بیٹیوں کے سر کو کبھی بھی کھلے آسمان تلے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کھلے آسمان تلے کھلے سر والی بیٹیوں کو ان شیطانی چیزوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی عورت یا بیٹی غسل کر کے غسل خانے سے باہر نکلے تو اس کا سر پوری طرح سے ڈھکا ہونا چاہیے، کیونکہ ہوائی چیزیں کھلے آسمان تلے گیلے بالوں والی عورتوں پر جلدی حملہ کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں اور بہو بیٹیوں کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں، اسی میں ہی حفاظت بھی ہے اور عزت بھی، اور ایسا کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھیں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کہہ کر عالم صاحب چلے گئے، اور اس کے بعد کبھی دوبارہ کسی چیز نے ہمیں تنگ نہیں کیا، چاہے رات ہو یا دن، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک حقیقی واقعہ۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بلا اور شیطانی چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آپ کو سٹوری کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور آپ سے ایک آخری درخواست
कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। स्टोरी पर लाइक करने से आपको स्टोरी ढूंढने में आसानी रहेगी, और सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको खुद ही मिल जाएगी। तो बराए मेहरबानी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस किस्म की स्टोरीज़ पसंद हैं? नावल स्टोरीज़, किड्स स्टोरीज़, फैशन स्टाइल, क्विट्स, अकवाल, कोई पोइट्री, जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप कमेंट कर सकते हैं और उस पर वीडियो का कह सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और सपोर्ट प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो मेरी वीडियोस आप तक पहुँचेंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।